اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو کوئی انسان قیامت کے دن آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی NTS کلاس کو میں کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آج کا جو لیسن ہے، آج کی جو کلاس ہے، اس میں آپ لوگ پوری توجہ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آپ لوگ نہ صرف حاضر ہوں گے بلکہ آپ کے پاس نوٹ بک وغیرہ جو اسٹیشنری جو ضروری ہے وہ آپ کے پاس ہوگی، تاکہ آپ میرا یہ لیکچر نوٹ بھی کرتے جائیں۔ بلا شبہ آپ میرا جو لیکچر ہے، جو کلاس میں جو کچھ میں آپ سے بیان کرتا ہوں، یہ دو طریقوں سے آپ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ لیکچر آپ کے پاس، اور دوسرا اس کی PDF جو فارم ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو کامیابی کی طرف جو سفر ہے یہ رواں دواں ہے، اور آپ لوگ پوری جستجو کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ 18 لیکچر ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، آج 19واں لیکچر ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کے جتنے بھی یہ جو لیکچر ہوتے ہیں یہ آپ کے سلیبس کے مطابق ہیں، اور میں اتنا لیکچر آپ کو ڈیلیور کرتا ہوں جتنا آپ آسانی کے ساتھ اس کو تیار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو نہ صرف تیار کرتے ہیں بلکہ اس کو نوٹ بھی کرتے ہیں، اپنے نوٹس وغیرہ بناتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً آپ اس کو یعنی کہ ریوائز بھی کرتے ہیں تاکہ یہ مستقل آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ آج غالباً 12 تاریخ ہے، 12 اگست ہے، تو آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ میں آپ کے سامنے ہے اس پیغام کے ساتھ: گاڈز میل گرینڈز سلو بٹ شور۔ اللہ تعالیٰ کے دربار پہ آپ مانگیں، جب آپ مانگیں گے تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے، اس کو جو کچھ بھی ملتا ہے انسان کی کوشش اور دعا کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان وہ کچھ پا لیتا ہے۔ کوشش کے بغیر دعا کچھ بھی نہیں، اور صرف دعا کے اور صرف یعنی کہ دعا کرنے سے بھی کامیابی نہیں ملتی۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ تو لہٰذا جب آپ اس راستے پہ چل پڑے ہیں اور آپ کا اللہ پہ بھروسہ بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو مل ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، یہ بالکل بے شک آہستہ چلتا ہے لیکن یقیناً یعنی کہ کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے یہ فکرہ یاد رکھنا ہے: گاڈز میل گرینڈ سلو بٹ شور۔ ایک اور اسی حوالے سے قرآن پاک جو کہ سچی کتاب ہے، سچی اور سچی کتاب ہے، جس کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا ریب فی، اس میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ سارے کا سارا سچا ہے۔ اس میں عزیز طلبہ و طالبات یہ ایک آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، ویسے تو ساری کی ساری خوبصورت ہیں۔ یہ آیت ہمیں بڑا حوصلہ دیتی ہے جب اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ ترجمہ اس کا یہ اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش اسے دکھائی جائے گی۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 اور 40 ہے۔ تو بچوں، یہ نیچے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ there is nothing for man except what he strives for، اور اس کا کیا ہے؟ This verse is the secret of the success of human being۔ جتنے بھی لوگ ان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ Without struggle and hard work no one can achieve success۔ بغیر سخت محنت کے کوئی انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ Believing on luck and sitting idle، صرف اپنی قسمت پر بھروسہ کرنا اور بیکار بیٹھے رہنا will not bring success، اس سے کامیابی نہیں آئے گی۔ آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اپنے حصے کا کام محنت کا کرنا پڑے گا، اور نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑنا پڑے گا۔ تو بسم اللہ سے میں نے آغاز تو کر ہی لیا ہے۔ آج کا جو پہلا پورشن ہے that is related to pedagogy۔ پیڈاگوجی میں چونکہ ہم لوگ اس سے پہلے کچھ فلاسفیز پڑھ چکے ہیں، میں اس سے پہلے لیکچر میں 3 فلاسفیز کا جو کمپیریزن ہے وہ پیش کر چکا ہوں، جس میں آئیڈیالزم تھا، نیچرلزم تھا اور ریئلزم تھا۔ بلا شبہ وہ فلاسفیز بہت ہی پرانی فلاسفیز ہیں، لیکن آج جو ایک نیا فلسفہ جو میں نے آپ کے سامنے، یہ ایک نیو فلاسفی ہے جو کہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جتنے میں نے پوائنٹس بنائے ہوتے ہیں یہ اتنے ہی سوالات ہوتے ہیں۔
جب آپ کو ایک فلسفے کے بارے میں صحیح پتہ چل لے گا، اس کے بارے میں جو جیسا بھی کوئی سوال کرے گا آپ آرام سے اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور کیونکہ اس کی آپ کو کمپریہنشن ہوتی ہے۔ یاد رکھنا شارٹ کٹ سے کامیابی نہیں ملتی، یاد رکھنا صرف گرامر سے، گائیڈ سے، یا جو مٹیریل نیٹ کے اوپر آن اویلیبل ہوتا ہے اس کو پڑھ کے آپ کامیابی میرٹ نہیں حاصل کر سکتے۔ جب تک کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ آپ نے گائیڈ پہ پڑھ لیا 2+2 تو آپ کو اس کا آنسر 4 ہے، یہ گائیڈ کے اوپر موجود ہے، اور آپ نے گائیڈ سے یہ پڑھ لیا تو آپ کو یاد رہے گا اس کا جواب 4 ہے، یہ تو چلیں ہو گیا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر پوچھنے والا 2+3 پوچھ لیتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو 5 یاد ہی نہیں ہوگا۔ 5 کیوں یاد نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کو تو پلس کا فارمولہ ہی نہیں آتا، آپ نے تو رٹا لگایا ہوا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ تھرولی ایک چیز کی تیاری کریں۔ یہ جو آپ کی تیاری ہے یہ صرف آپ کی این ڈی ایس کی کامیابی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پی ایس سی کامیابی ہوگی کے لیے بھی ہے، یہ ایف پی ایس سی کی کامیابی کے لیے بھی ہے، یہ پی پی ایس سی کی کامیابی کے لیے بھی ہے، یہ جتنے بڑے امتحان ہوتے ہیں ان سب کے لیے ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جو سلیبس ہے اس کے مطابق ہی یہ میں نے کنٹینٹس آپ کے لیے نوٹ کیے ہوئے ہیں، اور آئی اسٹرانگلی ہوپ دیٹ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ سکسیس اف یو پریپیئر دیم آل انشاءاللہ۔ تو یہ جو پروگریسویزم کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو ایکسپوننٹ ہے یا اس کو پراپوننٹ جو اس کا ہے، اس فلسفے کو جو پیش کرنے والے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کا نام ہے جان ڈیوی۔ جان ڈیوی وہ آدمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس فلسفے کو پیش کیا۔ یہ فلسفہ جب پیش کیا گیا تو اس وقت یعنی کہ دنیا میں ایک دھوم مچ گئی، اور جو پوری دنیا ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلی گئی۔ تو اس کا ایکسپوننٹ کون ہے پروگریسویزم کا؟ جان ڈیوی۔ جیسے میں سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو آئیڈیالزم ہے اس کا جو پروپوننٹ ہے اس کا نام ہے آئیڈیالزم کا پلیٹو ہے، اور اسی طرح جو ریئلزم ہے اس کا ارسطوٹل ہے، اسی طرح جو نیچرلزم ہے اس میں جو زیادہ بڑا نام ہے وہ روسو کا ہے، اسی طرح جو پروگریسویزم ہے اس میں جو بڑا نام ہے وہ جان ڈیوی کا ہے۔ تو اس پروگریسو کے حوالے سے میں چند آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ ان کو تیار کریں گے، یاد کریں گے۔ ہر فلسفے کے اپنے کچھ عقائد ہیں، اپنے کچھ نظریات ہیں، اپنے کچھ ڈاکٹرائنز ہیں۔ ان عقائد، نظریات، ڈاکٹرائن کو سمجھا جاتا ہے بار بار جب آپ ریپیٹ کریں گے، یاد کریں گے تو پھر آپ بہت بھی سمجھ آئیں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اٹ واز ایسٹیبلشڈ ان امریکہ، یہ جو فلسفہ ہے یہ امریکہ میں متعارف کروایا گیا، کیونکہ جان ڈیوی کا تعلق بھی امریکہ سے ہی تھا۔ تیسری بات، اٹ واز پریزنٹڈ ڈیورنگ 1920 to 1950، یہ جو فلسفہ ہے یہ 1920 سے لے کے 1950 تک اس نے دنیا میں رول کیا، یعنی 30 سال تک جو بھی کتاب آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر اسی فلسفے کا ایک گونج تھی، کہ ہر ایک جو بندہ ہے، ہر جو ایک مکتبہ فکر ہے، ہر ایک یونیورسٹی کے اندر پروگریسویزم کے نعرے باز رہے تھے۔ تو یہ جو فلسفہ ہے اس کا یہ رولنگ ٹائم ہے 1920 سے لے کے 1950 تک، یہ اس کا رولنگ ٹائم ہے، اس کا پرامیننٹ ٹائم ہے، اس کا کوئنگ ٹائم ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس کا پیک ٹائم ہے۔ اس کے بعد بچوں آگے ہے چوتھا اس کا جو پوائنٹ ہے، دا فلاسفیکل بیس آف پروگریسویزم از پریگماٹزم۔ یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے اس کی جو بیس ہے وہ پریگماٹزم ہے۔ جو پریگماٹزم ہے یہ بھی ایک فلسفی ہے، یہ بھی میں پڑھا چکا ہوں اپنے لیکچرز میں۔ تو جو پریگماٹزم ہے اس کی بیس، یعنی کہ یہ پیپر میں سوال آتا ہے کہ جو پروگریسویزم ہے اس کی بیس کون سے فلسفے کے اوپر ہے، تو اس کی بیس پریگماٹزم کے اوپر ہے۔ تو یہ اسی طرح اسٹیٹمنٹ پیپر میں آتی ہے، دا فلاسفیکل بیس آف پروگریسویزم از۔ تو آگے 4 آپشن ہوتے ہیں، 5 پریگماٹزم ہوگا، نیچرلزم ہوگا، آئیڈیالزم ہوگا، ریئلزم ہوگا، اور اسی طرح ریکنسٹرکشنلزم ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ایکچوئل جواب ہے وہ پریگماٹزم ہے۔ نمبر 5 ہے جان ڈیوی systematically developed and tested the tenets of American progressivism، یعنی جان ڈیوی نے، دیکھیں جان ڈیوی سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس فلسفے کے حوالے سے باتیں کی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے ایک خاص نظریہ پیش نہیں کیا تھا کہ ایک سسٹمیٹیکلی، تو اس سوچ کو سسٹمیٹیکلی پیش کرنے والے جان ڈیوی تھے۔ انہوں نے کچھ اصول بنائے تھے، ٹینٹس مین رولز، نارمز اینڈ ریگولیشنز، انہوں نے کچھ اصول بنائے تھے۔
اور یہ فلسفہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ امریکن پروگریسم، یعنی کہ یہ امریکہ کے نام سے بہت مشہور ہے، اور یہ سچی بات ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی ترقی میں اس فلسفے کا بڑا رول ہے، یہ یاد رکھنا۔ امریکہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے یہی بڑے فلسفے ہیں، جو کہ مطلب ہے کیونکہ فلسفہ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر متاثر ہوتا ہے، یعنی متاثر کرتا ہے کس کو؟ ایجوکیشن سسٹم کو۔ اور ایجوکیشن سسٹم کس پر اپلائی ہوتا ہے؟ عوام کے اوپر ہوتا ہے، سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ جو فلسفہ ہے یہ سوسائٹی کے اوپر جب اپلائی کیا گیا لوگوں کے اوپر، تو جو لوگ ہیں ان کا ذہن ایک پروگریسیوزم کا بن گیا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے چینجنگ ورلڈ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ تو اس حوالے سے یعنی کہ دنیا میں بڑا انقلاب آیا امریکہ کے اندر۔ آج امریکہ اس لیے بہت آگے ہے کہ اس کے پیچھے یہی فلسفہ ہے۔ نمبر 6 ہے ہی میڈ ہز فیمس لیبارٹری اسکول۔ اچھا جی، جان ڈیوی کا ایک اور کارنامہ بھی ہے کہ اس نے ایک اسکول بھی بنایا تھا، اور اس کے اسکول کا نام ہے لیبارٹری اسکول، یعنی لیبارٹری اسکول سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں، یا لیبارٹری اسکول بنایا تھا۔ کب بنایا تھا؟ 1895 کو بنایا تھا۔ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جان ڈیوی نے کون سا اسکول بنایا تھا بھی؟ جان ڈیوی نے ایک اسکول بنایا تھا اور اس کا نام تھا لیبارٹری اسکول۔ کب بنایا تھا؟ 1895 کو۔ جان ڈیوی کا تعلق کون سے ملک سے تھا؟ امریکہ سے تھا۔ یہ باتیں یاد رکھنی ہیں۔ اس کے بعد مین پرپز آف ایجوکیشن از ٹو پریپیئر چلڈرن ٹو لیو ان سوسائٹی۔ یہ فلسفہ کہتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کے لیے تعلیم کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچہ معاشرے کے اندر رہ سکے، معاشرے کا مقابلہ کر سکے، معاشرے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ چل سکے، جو معاشرہ ہے اس کو آگے لے کے چل سکے، معاشرے میں وہ کسی سے پیچھے نہ رہ جائے۔ معاشرہ چینجنگ، ایک معاشرہ جو ہے بیسیکلی آج کے معاشرے چینجنگ معاشرے ہیں، سوسائٹیز ہیں، وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ اس کا فلسفے کا مین پرپز تھا۔ اس کے علاوہ اس فلسفے کے بارے میں اگلی کون سی بات ہے جو بڑی مشہور ہے؟ سکولز شوڈ پریپیئر اسٹوڈنٹس ٹو کنفرنٹ دا چینجنگ ورلڈ۔ کہتے ہیں سکول ایسے ہونے چاہیے کہ وہ بچوں کو ایسے تیار کریں کہ جو بچے ہیں یہ جو ہماری بدلتی دنیا ہے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ بچوں کے اندر ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے، بچوں کی ایسی تیاری ہونی چاہیے اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے کہ وہ جو بچے ہیں وہ آئندہ زندگی میں بہت آگے نکل سکیں، بہت ترقی کر سکیں، بہت آگے جا سکیں۔ اب آگے جانے کے لیے ان کو تو اس طرح کی کتابیں پڑھانی پڑتی ہیں، اور اس طرح کی ان کو مثال کے طور پر یعنی کہ مواد وغیرہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ بچے معاشرے کے اندر اپنا ایکٹیو رول پلے کریں۔ تو یہ 8ویں بات دیکھ لیں، سکول شوڈ پریپیئرڈ، جو سکول ہے انہیں تیار کرنا چاہیے اسٹوڈنٹ طالب علموں کو ٹو کنفرنٹ، کہ وہ سامنا کر سکیں دا چینجنگ ورلڈ، بدلتی ہوئی دنیا کا۔ آگے نمبر 9 ہے ریئلٹی از کنٹینیوسلی ریکنسٹرکٹیڈ بیکاز یونیورس اینڈ نیڈز آر ایور چینجنگ۔ یہ بات بڑے غور سے سمجھنے کی ہے کہ جو پروگریسیوزم جو ہے اس میں انہوں نے جو ریئلٹی کو بیان کی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ریئلٹی یہ ہے کہ ہماری کائنات بھی تبدیل ہو رہی ہے اور ہماری ضروریات بھی تبدیل ہو رہی ہیں، لہٰذا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بھی تبدیل ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اس ایجوکیشن سسٹم کے مطابق چل سکیں، اور جب وہ اس ایجوکیشن سسٹم کے مطابق چلیں گے تو وہ معاشرے میں اپنا ایکٹیو رول پلے کریں گے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یونیورس بھی تبدیل ہو رہی ہے، ہماری نیڈز بھی تبدیل ہو رہی ہیں۔ کسی زمانے میں لوگوں کی کیا نیڈز ہوتی تھی؟ کھانے پینے کے حوالے سے صرف 2 وقت کی سادہ روٹی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد 3 وقت آ گیا، پھر اس کے بعد سالن بھی آ گیا، سالن کے ساتھ پھر سلاد بھی آ گیا، اس کے بعد پھر فروٹ بھی آ گیا، اس کے بعد دیکھیں چائے وغیرہ بھی آ گیا، کرنچ ٹائم بھی آ گیا، یعنی کہ ٹی ٹائم بھی آ گیا۔ یہ کیا کچھ آ رہا ہے؟ یہ چینجنگ ورلڈ ہے۔ پھر اسی طرح آج ہماری ضروریات کچھ اور ہیں، ہمارے تقاضے کچھ اور ہیں کھانے پینے کے، ہمارے لباس کی اور ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو کہتے ہیں کہ جو ہماری ریئلٹی یہ ہے، یعنی پروگریسیوزم والے کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، یعنی کہ بچے کے اندر جو ریئلٹی ہے یہ چونکہ لگاتار تبدیل ہوتی رہتی ہے، کیونکہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری ضروریات تبدیل ہو رہی ہیں۔ پہلے جو کچھ فلسفی میں یہ بات آتی تھی کہ ریئلٹی از کانسٹنٹ، یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ریئلٹی از ناٹ کانسٹنٹ، ریئلٹی از چینجنگ یا چینجیبل۔ نمبر 10 پہ ہے چلڈرن شوڈ ایکوائر نالج تھرو میننگ فل ایکٹیویٹیز اینڈ اپلائی اٹ ٹو ریڈ سوشل سچویشنز۔ بچے جو ہیں ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟
کہتے ہیں تھرو میننگ فل ایکٹیویٹیز. میننگ فل ایکٹیویٹیز کا مطلب وہ کبھی کہتا ہے کہ میننگ فل ایکٹیویٹیز اور کبھی وہ کہتا ہے ایکٹیو ایکٹیویٹیز. میننگ فل ایکٹیویٹیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز جو بچے کی کسی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں, اور ایکٹیو ایکٹیویٹیز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی جس میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو مکمل طور پہ, ہر جو بچہ ہوتا ہے نا ہر ایکٹیویٹی میں مکمل طور پہ شامل ہوتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کلاس کے اندر بچوں کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی دے دیتے ہیں جس میں ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ تو زیادہ رول پلے کرتا ہے, باقی اس کے ساتھ پیسیو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ایک گروپ لیڈر بن جاتا ہے اور باقی اس کے فالوور بن جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز ایسی ہونی چاہیے کہ 5 کے 5 اگر بچے گروپ کے اندر ہیں تو ان 5 کو سیم کردار ادا کرنے کا موقع ملے. دس از کالڈ ایکٹیو ایکٹیویٹیز. اور میننگ فل ایکٹیویٹیز وہ ہونی چاہیے جسے بچہ کچھ لرن کرے. صرف بچوں کو بیزی کرنا مقصد نہیں ہوتا, بچوں کو بیزی آپ اس انداز میں کریں کہ ان کی لرننگ ہو. اینڈ اپلائی اٹ ٹو ریڈ سوشل سچویشنز. پھر وہ کہتا ہے جو بچہ ہے اس کا علم وہ ہونا چاہیے کہ ایک تو بچے کو بامعنی ایکٹیویٹیز کروائیں, اور پھر دوسرا یہ ہے اینڈ اپلائی اٹ ٹو ریڈ سوشل سچویشنز, اور بچہ اس قابل ہو کہ ہماری جو سماجی جو ہمارے حالات ہوتے ہیں ان کو بھی بچہ اسٹڈی کر سکے, ان کو بھی بچہ پڑھ سکے. یعنی تعلیم کے 2 مقصد ہو گئے یہاں پر ان کے نزدیک. ایک یہ ہوا کہ میننگ فل ایکٹیویٹیز بچے کو آنی چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ ریڈ سوشل سچویشنز, بچہ جو سماجی صورتحال ہے یا مسائل ہیں ان کو اسٹڈی کر سکے. نمبر 11 ہے بچوں, اسٹوڈینٹس مسٹ بی انیبلڈ فار دیئر پرابلم سالونگ. بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیں جی یہ فلسفہ جو ہے یہ بچے کو اس قابل کرنا چاہتا ہے کہ بچہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی عام یونٹ کے طور پہ یعنی کہ ایک حصہ ہوتا ہے, اور یہ جو یونٹ ہے اگر یہ گڑبڑ کرے گی, یہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکے گی, تو اس طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ ہر جو بچہ ہے اس کو یعنی کہ اس قدر تیار کرنا کہ وہ اپنے زندگی کے مسائل خود حل کر سکے. بچہ ملٹی ڈائمینشنل تھنکنگ کا حامل ہونا چاہیے کہ ایک مسئلے کو کیسے سالو کرنا ہے, ہاؤ ٹو سالو, ہاؤ ٹو یعنی کہ ٹیک سولوشن آف دا فیسنگ پرابلم, کنفرنٹنگ پرابلم, کیسے اس کا یعنی کہ سولوشن یعنی کہ ڈھونڈنا ہے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آگے بچوں اس کے بعد یعنی کہ ایک تو ہو گیا سولوشن. اب دوسری جو بات ہے دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ وہ یہ ہے اسٹوڈینٹس مسٹ بی انیبلڈ فار دیئر پرابلم سالونگ. طالب علموں کو اس قابل کیا جانا چاہیے کہ وہ جو ہیں طالب علم جو ہیں اپنے مسائل زندگی کے خود حل کر سکیں. کتنی خوبصورت بات ہے جی. اس کے بعد آگے نمبر 12 ہے کریکولم مسٹ بی اسٹوڈینٹس انٹرسٹ بیسڈ. پروگریسوزم فلسفے کے اندر یہ بات خاص طور پر کہی جاتی ہے کہ جو نصاب ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں بچوں کا انٹرسٹ ہو. انٹرسٹ کے بغیر بچوں کو پڑھانا ایسے ہی ہے جیسے ٹائم کلنگ کرنا. وقت اسے برباد ہو جاتا ہے لیکن بچہ اسے کچھ بھی نہیں سیکھتا. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ جو فیکٹر ہے اس کو سمجھنا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کے اندر کالجز کے اندر بہت سارے ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی توجہ کے مطابق نہیں ہوتے, بچوں کی دلچسپی انٹرسٹ کے مطابق نہیں ہوتے. پھر جو بچے ہیں عام طور پر ان میں دلچسپی نہیں لیتے, نہ تیاری کرتے ہیں, اور وہ بچے ان میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور آخر کار فیل ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں جو بچے ہیں وہ مثال کے طور پر اس قابل ہوں کہ وہ اس سبجیکٹ میں دلچسپی لیں. جس سبجیکٹ میں بچہ دلچسپی لیتا ہے اس میں وہ بچہ کمال کر جاتا ہے, بچہ اس میں آگے نکل جاتا ہے. اس لیے کریکلم یعنی نصاب ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ کتابیں شامل ہوں جو کہ بچوں کا انٹرسٹ بیس ہو. اور یاد رکھنا
ہر ایک بچے کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. ڈائیورسٹی نیچر از اے مین پلر آف دس فینومینا کہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے ہر ایک بچے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا کتابیں بھی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے مختلف سسٹم ہیں جو ہم گروپس وغیرہ ہمارے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر اس لیے مختلف قسم کے سبجیکٹ رکھے جاتے ہیں. پاکستان میں تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اسٹرکٹلی یعنی کہ رکھنی پڑتی ہیں, لیکن فارن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کا انٹرسٹ ہے اس کے مطابق ہی بچے کے سبجیکٹ رکھے جاتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے پروگریسوسٹس اسٹریس اپان دا سائنٹیفک میتھڈس. جو پروگریسوسٹس ہیں, پروگریسوسٹس کون ہیں؟ پروگریسوسٹس وہ لوگ ہیں جو پروگریسوزم جو فلسفہ ہے اس کے حامی ہیں, اس کے ماننے والے ہیں. وہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ جو بچہ ہے یعنی ایک ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے اور وہ ٹیچنگ میتھڈ ہے دی سائنٹیفک ٹیچنگ میتھڈ. جو سائنسی طریقہ کار ہے اس بچے کو اس طریقے سے بچے کو تعلیم دی جانی چاہیے. اس کے بعد آگے نمبر 14 ہے ایمفسائز از گیون آن پروسیس ہاؤ ون کمز ٹو نو. یہ ان کا سلوگن ہے, یہ ان کا کول ہے, یہ ان کا خاص یعنی کہ نعرہ ہے کہ ہاؤ ون کمز ٹو نو, یعنی کہ ایک بچہ کیسے سیکھتا ہے. ہاؤ کا جواب دینا ہوتا ہے. ہاؤ کے لیے بچوں کو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے, ایکسپیریمنٹ کروائے جاتے ہیں, آبزرویشن کروائی جاتی ہے, بچوں سے کام کروایا جاتا ہے, تب جا کے وہ بچہ ہاؤ ون کمز ٹو نو. جیسے یعنی کہ ہر فلسفے کا اپنا ایک ایک نعرہ ہے, اسی طرح اس فلسفے کا نعرہ ہے کہ ہاؤ ون کمز ٹو نو. یہ یاد رکھنا آپ نے. اگر کہیں پیپر میں آ جائیں کہ ہاؤ ون کمز ٹو نو از دا فلاسفی آف, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کون سی فلاسفی ہے, یہ پروگریسوزم فلاسفی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 15 ہے ایکٹیو ایکٹیویٹیز اینڈ پروجیکٹس آر آلسو امپورٹنٹ پارٹ آف پروگریسوسٹس کریکولم. جو پروگریسو جو فلسفہ ہے اس کے اندر جو بھی کریکولم بنتا ہے, اس کا جو نصاب بنتا ہے, اس نصاب کے اندر ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو جو بھی ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز ایکٹیو ہونی چاہیے. بچوں ایکٹیو کا مطلب میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ اس فلسفے کے اندر ایکٹیو سے مراد وہ ایکٹیویٹی ہے جس میں ہر بچہ یعنی کہ اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے, ہر بچے کو اپنا ایکٹیو رول پلے کرنے کا موقع ملتا ہے. بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی بچے کو ہم آگے لگا دیتے ہیں اور جو باقی بچے ہوتے ہیں وہ بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ صورتحال نہیں ہے. یہاں پر اگر ایک گروپ کے اندر 3 بچے ہیں تو تینوں کو یکساں موقع ملے گا اس ایکٹیویٹیز کو سر انجام دینے کا. تو یہ جو پوائنٹ 15 میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. آگے نمبر 16 ہے ٹیچر از اے گائیڈ فار پرابلم سالونگ اینڈ سائنٹیفک انکوائری. پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ پرابلم سالونگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور سائنٹیفک انکوائری یا سائنٹیفک میتھڈ یہ دونوں چیزیں فلسفے کے اندر آتی ہیں. اس میں اگر کسی بچے کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ بچہ یعنی کہ ٹیچر اس کا گائیڈ ہوتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اس پرابلم کو ایسے سالو کریں گے. اسکول کے اندر آ سکتا ہے, کلاس کے اندر کوئی پرابلم کسی قسم کا بھی, اور خاص طور پر یہ فلسفہ وہ فلسفہ ہے جس میں سب سے پہلے ٹیچر کو فیسیلیٹیٹر کا نام دیا گیا. یہ بات یاد رکھیں, اس سے پہلے جتنے بھی فلسفے تھے اس میں ٹیچر کو کبھی ہیلپر بولا گیا, کبھی ٹیچر کو گائیڈ بولا گیا, کبھی ٹیچر کو یعنی کہ مثال کے طور پر یعنی کہ اسٹیج پرسن بولا گیا, کبھی ٹیچر کو کچھ اور بولا گیا. یہ پہلا فلسفہ ہے جس میں ٹیچر کو فیسیلیٹیٹر بولا گیا. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. پروگریسوزم جو فلسفہ ہے اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کا جو ٹیچر ہے اس کو فیسیلیٹیٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, یعنی ٹیچر از اے فیسیلیٹیٹر. آگے نمبر 18 ہے دا کنٹینٹ آف پروگریسوسٹس کریکولم از ڈرائیوڈ فرام انٹرسٹس اینڈ کوشچنس. یعنی جو پروگریسوسٹس ہیں یعنی جو اس فلسفے کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی کہ جو نصاب ہے کریکولم میں جو نصاب ہے اس میں کم سے کم 2 چیزیں لازمی ہونی چاہیے. ایک تو انٹرسٹ ہونا چاہیے اور کوشچن ہونے چاہیے. انٹرسٹ تاکہ جو بچہ ہے وہ اچھے طریقے سے اس فلسفے کو یعنی کہ اپنے نصاب کو سیکھ سکے, اور کوشچن اور اس کے بارے میں اگر اسے سوال کیا جائے تو وہ جواب دے سکے, اور اگر اسے سوال کرنا پڑے تو وہ بھی کر سکے. نمبر 19 ہے بچوں اسٹوڈنٹس شوڈ ٹیسٹ آئیڈیا بائی ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن. جو طالب علم ہیں ان کا جو کوئی بھی نظریہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے, ان کی سوچ چیک کرنی ہے تو وہ ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن سے ہونی چاہیے.
ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن سے مراد یہ ہے کہ سائنس لیب کے اندر جب آپ بچوں کو پریکٹیکل کرواتے ہیں، اس پریکٹیکل میں صرف یہ نہیں کہ ایک بچہ پریکٹیکل لگا رہا ہو اور باقی دیکھ رہے ہوں، بلکہ سارے بچے اپنے اپنی جگہ پہ سیپریٹلی انڈیویجولی پریکٹیکل کر رہے ہوں، تاکہ ہر ایک بچے کے بارے میں پتہ چل سکے کہ یہ کتنا زیادہ ماہر ہے اور اس نے کتنی لرن کی ہے، کتنا لرن کی ہے۔ نمبر 20، یہ جو بات 20 ہے یہ اس فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اس فلسفے کے اندر 3-4 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ فریڈم، بچے کو آزادی ہونی چاہیے مکمل طور پہ۔ کریٹیسائزنگ، بچہ جو تنقید کرے بھی اور تنقید برداشت بھی کرے، کیونکہ معاشرے کے اندر اگر وہ تنقید برداشت نہیں کرے گا تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا اور معاشرے میں کی بہت ساری برائیاں اس کے اندر آ جائیں گی اور وہ ایک نیگیٹو یعنی کہ اس کی سائیکالوجی بن جائے گی، منفی نفسیات بن جائے گی۔ تیسری بات فریڈم، کریٹیسائزنگ، اور تیسری ایکسپیریمنٹیشن، تجربہ جو تجربہ گاہ کے اندر کیا جاتا ہے، اینڈ ایکٹیو لرننگ اور مین فوکس۔ اور ایکٹیو لرننگ پہلے میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ فریڈم، کریٹیسائزنگ، ایکسپیریمنٹیشن اور ایکٹیو لرننگ کا جو تعلق ہے بچوں، وہ سارے کا سارا اسی فلسفے پروگریسیوزم کے ساتھ ہے، یعنی جو پروگریسیوزم ہے اس کے ساتھ فلسفے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد بچوں آگے یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ چکی ہے، تو آگے میں ایک بار پھر یہ دیکھیں پروگریسیوزم ہے، پہلے اس کے پوائنٹ، دوسرا تیسرا، یہ جتنے اس کے پوائنٹ ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے تیار کرنے ہیں تاکہ آپ کو صحیح اس کی تیاری ہو سکے۔ تو یہ آج یہ جو فلسفہ ہے پروگریسیوزم آج یہ مکمل ہوا۔ اس سے پہلے میں نے 3-4 فلسفے پڑھ لیے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی یہ جو تیاری ہے دیٹ از جسٹ اکارڈنگ ٹو دا سلیبس آف یور NTS، جو آپ کا NTS ہے اس کے مطابق اس کی تیاری میں کروا رہا ہوں آپ کو۔ یہ روزانہ میں ایک ٹاپک لیتا ہوں، اس کو پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ جس طرح بھی کوئی سوال پوچھنے والا ایگزامینر پوچھے تو آپ تاکہ آرام سے جواب دے سکیں۔ رٹا نہیں چلتا، رٹے سے انسان بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھنا۔ کمپریہنشن سے بندہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ابھی میں آتا ہوں اسلامیات کی طرف، یہ آپ کا دوسرا ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے۔ اسلامیات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ جو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی تیاری کرتے ہیں نا، کسی چیز کی تیاری کرتے ہیں، تو جب کسی چیز کی ہم تیاری کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے فرض کریں ہمارا جو اسلامی سن ہے وہ ہجری سن ہے جو کہ 622 کو شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ 622 کو ہمارا یکم ہجری سن شروع ہوتا ہے۔ ہمارا جو پہلا ہجری سن ہے یہ 622 کو سٹارٹ ہوا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، پہلی ہجری میں بہت سارے واقعات ہوئے، دوسری ہجری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، چھٹی میں، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10۔ تو یہ جو ہیں وہ سارے واقعات الگ الگ یاد کرنے سے بہ نسبت بہتر ہے کہ ہم لوگ اس طرح یاد کر لیں کہ یکم ہجری کو کون کون سے واقعات ہوئے تھے، تاکہ ہم سارے وہ ایک ہی بار ایک ہی جگہ پہ رکھ کے یاد کر لیں۔ دوسری ہجری کو کون سے واقعات ہوئے تھے، تیسری کو، تو اس طرح ذرا آسانی ہو جاتی ہے بہ نسبت اس کے کہ ہم ایک ایک کر کے جب یاد کریں گے نا تو سارا جو ہماری نالج ہوگا نا وہ گڈ مڈ ہو جائے گا۔ جب وہ گڈ مڈ ہوگا نا تو پھر ہمیں یاد نہیں رہے گی اور ہم کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو نمبر 1 میں نے لکھا، یہ آپ کے سامنے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ یکم ہجری کو ایک پہلا یہ کام ہوا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر لاکھوں درود لاکھوں سلام، کروڑوں درود کروڑوں سلام، اربوں درود اربوں سلام، خربوں درود خربوں سلام، ان گنت درود ان گنت سلام، وہ نبی ہمارے جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے سال مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور دوسرا کیا کام ہوتا ہے کہ باقاعدہ اذان کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی کہ باقاعدہ اذان دی جاتی ہے، پورا اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے اذان وغیرہ کا، تو اذان دی جاتی ہے۔ دوسرا کیا کام ہوا تھا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا معاہدہ ہوا جسے موحات مدینہ کہتے ہیں۔ آپ سے اگر یہ کوئی پوچھے کہ موحات مدینہ کب ہوا تھا یا بردرہوڈ، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ بردرہوڈ آف اسلام یہ کب قائم ہوئی تھی، تو یہ یکم ہجری کو ہی تھی۔
اس کے بعد آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی آبادی یعنی یہود کے ساتھ بھی ایک معاہدہ فرمایا تھا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں یا مدینہ ٹریٹی کہتے ہیں یا مدینہ ایگریمنٹ کہتے ہیں یا مدینہ پیکٹ کہتے ہیں. تو یہ کن کے ساتھ؟ یہ اس سوال کے اندر بھی تین سوال اس سے بن سکتے ہیں. میثاق مدینہ کب ہوا؟ 1 ہجری کو ہوا. میثاق مدینہ کہاں ہوا؟ مکہ میں ہوا یا مدینہ میں؟ تو یہ مدینہ میں ہوا. تیسری یہ بات ہے کہ میثاق مدینہ یہ جو ایگریمنٹ تھا یہ کن کن کے درمیان ہوا؟ تو یہ مسلمانوں اور یہود کے درمیان ہوا. تو یہ دیکھنا 3 سوال ایک سوال میں سے بن سکتے ہیں. نمبر 4 1 ہجری کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو ہو چکا تھا. 1 ہجری کو رخصتی ہوئی، یعنی نکاح تو پہلے ہو چکا تھا لیکن 1 ہجری کو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کیا ہوا؟ یعنی ان کی رخصتی جو ہے یہ عمل میں لائی گئی. آگے بچوں نمبر 5 ہے پہلی جمعہ کی نماز ادا ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا. یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ سب سے پہلے جمعہ کی نماز کہاں ادا کی گئی، مکہ میں یا مدینہ میں؟ تو اس کا جواب ہے مدینہ میں. پھر یہ ہے کہ یہ کب نماز جمعہ فرض ہوا؟ 1 ہجری کو فرض ہوا. سب سے پہلا جمعہ کہاں پڑھا گیا؟ مدینہ میں پڑھا گیا. کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح 1 ہجری کے یہ سارے واقعات جو ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے 2 ہجری کو کیا کیا کام ہوئے. تو 2 ہجری کو جو پہلا کام ہوا تھا وہ غزوہ بدر ہوا، یعنی کہ مدینہ میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرا بڑا جو کام ہے وہ کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ مثال کے طور پہ غزوہ ہوا تھا. اور یہ غزوہ جو ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے اسلام کے اندر بڑا اس کا ایک مقام ہے جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، کفار مکہ کو شکست ہوئی تھی. یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، بہت بڑا واقعہ ہے. تو غزوہ بدر کب ہوا؟ غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا. دوسرا سوال ہے عید الفطر فرض ہوئی. عید الفطر کب فرض ہوئی تھی؟ عید الفطر جو ہے یہ 2 ہجری کو فرض ہوئی. آپ ذرا دیکھیں جب 2 ہجری کو عید الفطر فرض ہو رہی ہے تو عید الفطر ہے نا بچوں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ رمضان کے بعد آتی ہے. عید الفطر اصل میں ایک خوشی ہوتی ہے رمضان کی کہ انسان نے روزے رکھے ہیں تو آپ خوشی منا لیں. تو عید الفطر جب فرض ہوئی ہے 2 ہجری میں تو یاد رکھنا کہ روزے بھی فرض ہوئے ہیں پھر 2 ہجری کو. جو روزے ہیں یہ بھی پھر 2 ہجری کو ہی ہوں گے کیونکہ عید الفطر اور عید روزوں کا آپس میں تعلق ہے. اس طرح عید الاضحیٰ اور قربانی کا آپس میں تعلق ہے، یہ یاد رکھنا میری بات. تو عید الاضحیٰ منائے گی اور قربانی کا حکم ہوا. دیکھ لیں جب عید الاضحیٰ آئے گی، عید الاضحیٰ کا فرض ہوئی جی 2 ہجری کو، قربانی کا فرض ہوئی یا واجب ہوئی یہ بھی 2 ہجری کو، یعنی قربانی کا حکم کب آیا؟ یہ بھی 2 ہجری کو آیا. اسی طرح رمضان کا یعنی کہ حکم کب آیا روزوں کا؟ وہ بھی 2 ہجری کو. عید الفطر کا کب ہوا؟ وہ بھی 2 ہجری کو. اب نمبر 4 پہ ہے 2 ہجری کو جہاد، صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ فرض ہوئی. اب ایک اور بات بڑی زبردست سامنے آ گئی ہے. جب عید الفطر ہمارے سامنے آئی ہے اور ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ رمضان کے بعد آتی ہے، تو جب عید الفطر ہے تو اس کے ساتھ فطرانہ تو ظاہر ہے وہ بھی. فطرانہ کس لیے ہوتا ہے کہ اگر رمضان کے اندر آپ کے روزے رکھنے سے کوئی اللہ کی عبادت میں کوئی فرق رہ گیا ہے تو وہ فطرانہ کے ذریعے وہ قبول یعنی کہ اس کو کور کیا جا سکتا ہے. تو فطرانہ، عید الفطر اور جو روزے ہیں تو اس طرح آپ آپس میں یہ جوڑ کے نا آپس میں ان کا ایک تعلق قائم کر کے تو آپ لوگ یہ یاد کر سکتے ہیں. عید الاضحیٰ منائی گئی، قربانی کا حکم ہوا، جہاد، صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ فرض ہوئی. اور نمبر 5 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی. پہلی ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، یعنی حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی. اور دوسرے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی. اس کے بعد اگلا ہے کوشچن نمبر 6 ہے مسجد اقصیٰ کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ اول بنایا گیا. پہلے ہمارا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا یعنی مسجد اقصیٰ. پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا واقعہ، خانہ کعبہ کو قبلہ اول بنایا گیا، اس کا مطلب تحویل قبلہ بھی ہے. تو تحویل قبلہ کا حکم کب آیا؟ یا خانہ مسلمان پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کو کب حکم ملا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ تو یہ بھی 2 ہجری کو واقعہ ہوا تھا. نمبر 7 ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی 2 ہجری کو. نمبر 8 ہے اسی سال رمضان کے
روزے فرض ہوئے، یعنی رمضان کے روزے دیکھ لیں، رمضان کے روزے، عید الفطر اور فطرانہ یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے کہ مسلمانوں اور ابو سفیان کے درمیان غزوہ سویق ہوا، یعنی غزوہ سویق جو ہے یہ بھی 2 ہجری کو یہ بہت بڑا واقعہ ہوا۔ نمبر 10 ہے مدینہ میں مسلمانوں اور بنو کین کا کے درمیان غزوہ بنو کین کا ہوا، یعنی کہ بنو کین کا جو غزوہ ہے وہ بھی مسلمانوں اور بنو کین کا کے درمیان ہوا، یعنی کہ مدینہ کے اندر ہی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، 3 ہجری کو سب سے پہلا یہ کام ہوا کہ جیسے 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا تو 3 ہجری کو غزوہ احد، یعنی کہ غزوہ احد 3، یعنی کہ غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا اور غزوہ احد یعنی کہ 3 ہجری کو ہوا، اور اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارک بھی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے چچا تھے، بہت پیارے چچا تھے، اور ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ وہ بڑا زبردست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ابو جہل نے کوئی زخم پہنچایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے یہ کام کیا ہے، تو حضرت حمزہ دوڑے دوڑے ابو جہل کے پاس گئے اور اسے برچھی مار کے زخمی کر دیا۔ بڑے بہادر آدمی تھے، بڑے جوان تھے۔ تو جب حضرت حمزہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو ابو جہل نے زخم پہنچایا تو میں اسے بڑا نقصان کر کے، اسے بڑا یعنی زخم کر کے آ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا جان، اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ میرا بدلہ لے کے آئے ہیں، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ اسلام قبول کریں گے۔ وہ موقع، وہ لمحہ، وہ ٹائم ایسا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بڑی محبت تھی۔ غزوہ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا، اور دکھ اس وجہ سے ہوا کہ اس میں ہندہ جو حضرت ابو سفیان، یہ بعد میں یہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا تھا، تو ہندہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے یعنی کہ ایک واشی جو ایک اس زمانے کا بہت بڑا سمجھ لیں کہ پہلوان تھا، شمشیر زن تھا، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے چچے ہیں یا خونی رشتہ دار جو ان کو تم شہید کرو تو تمہیں اتنا نام دیا جائے گا، تو واشی نے یہ کام کیا۔ بعد میں واشی بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس کے ناک اور کان کو کاٹ کے ہندہ نے اپنے گلے کا ہار بنایا تھا۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی دل دلا دینے والا یعنی کہ واقعہ تھا۔ تو بال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اسلام کی خاطر اس کو بھی برداشت کیا واقعہ کو۔ اللہ کے نبی کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے بچوں، بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ اس کے بعد بچوں نمبر 3 ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی مبارک بھی ہوئی۔ حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، تو 3 ہجری کو یعنی کہ ان کی شادی ہوئی حضرت حفصہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چوتھا سوال ہے 3 ہجری رمضان مبارک میں حضرت حسن پیدا ہوئے، یعنی کہ 2 ہجری مبارک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، تو 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اور بچوں اس کا جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے، ایک تو یہ ہے کہ احد کی جنگ ہوئی، دوسرا کہ قانون وراثت نازل ہوا۔ جو قانون وراثت ہے وہ 3 ہجری کو یعنی کہ ہوا۔ قانون وراثت کو اسلام میں آدھا علم کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کا جو ترکہ ہوگا، اس کا جو انہیریٹنس ہوگا، اس کی جو میراث ہوگی، اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، اسے قانون وراثت کہتے ہیں۔ تو قانون وراثت کا حکم 3 ہجری کو آیا، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد بچوں اگلا بڑا امپورٹنٹ کام 3 ہجری کو یہ ہوا کہ اب تک مشرک عورتوں سے مسلمان مردوں کا
نکاح جائز تھا، اس سال ان سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا، یعنی 3 ہجری کو مشرک عورتوں سے مسلمانوں کا جو نکاح ہے یہ اس کی ممانعت آ گئی۔ اس کے بعد آگے ہے اس سال حضرت زینب بن حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پہلے ہی 3 بار بیوہ ہو چکی تھیں آپ وسلم کے نکاح میں آئیں، وہ نکاح کے 3 ماہ بعد ہی انتقال کر گئی تھی۔ تو بچوں 3 ہجری کے بڑے بڑے واقعات میں آپ نے خاص طور پر اس میں 3 جو واقعات ہیں وہ یاد رکھنے ہیں۔ ایک تو 3 ہجری کو غزوہ احد یعنی کہ ہوا، دوسرا جو واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ قانون وراثت نازل ہوا، اور تیسرا جو اس کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس سال مشرک عورتوں سے مسلمان مردوں کا جو نکاح ہے اس کے بارے میں یعنی کہ منع فرما دیا گیا۔ یہ 3 حکم 3 ہجری میں آئے، باقی بھی آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ بھی یعنی کہ ان کی شہادت اور ان کی جو پیدائش ہے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے جی کہ پہلی ہجری، دوسری ہجری اور 3 ہجری کو جو واقعات ہوئے۔ ابھی ہم چلتے ہیں آگے، انگلش کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں انگلش میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور یہ پیپر میں آ سکتے ہیں، کچھ تقریباً 200 ورڈ ہے جو کہ وہ پیپر میں آ سکتا ہے، سینونیم کی شکل میں یا انٹونیم کی شکل میں یہ آ سکتا ہے، تو لہٰذا ہم نے یاد کرنے، آج میں نے آپ کے لیے یہ 20 لفظ کا انتخاب کیا ہے۔ پہلا لفظ ہے لیوڈیکورس، کیورس۔ جو لیوڈیکورس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایبسرڈ، یعنی سینونیم اس کا کیا ہے؟ عجیب و غریب، مذاق خیز، ایبسرڈ۔ دوسرا لفظ ہے ریسسٹیکیٹڈ، تو یہ ریسسٹیکیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ریوائیوڈ، یعنی کہ دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ ریوائیو کرنا کسی چیز کو۔ تیسرا ہے رسٹیک، یعنی انسفسٹیکیٹڈ، رسٹیک انسفسٹیکیٹڈ، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے، جیسے پہلا لیوڈیکروس، دوسرا ریسسٹیکیٹڈ، تیسرا رسٹیک، تو اس طرح ان کا آگے جو سینونیم ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ نمبر 4 آن سیٹ ہے، آن سیٹ کا ہوتا ہے آؤٹ بریک، آن سیٹ کا ہوتا ہے آؤٹ بریک۔ اسی طرح نمبر 5 ہے شفٹی، تو شفٹی کا مطلب ہوتا ہے سلپری، شفٹی کا مطلب سلپری یا اس کا سینونیم سلپری ہے۔ اسی طرح لفظ ہے اپیولینٹ، اپیولینٹ امیر آدمی کو کہتے ہیں جو وسائل وغیرہ اچھے رکھتا ہے جیسے ریچ۔ اس کے علاوہ آگے لفظ ہے کمپلیسٹی، تو کمپلیسٹی کا ہوتا ہے کونیوینس، کونیوینس، یہ آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے، کونیوینس۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے فرائٹنڈ، یعنی ڈر جانا، اس کا آ جائے گا ٹیریفائڈ، ڈر جانا یا خوف زدہ ہو جانا۔ آگے ہے انگریڈینٹس، اس کا آ جائے گا کانسٹیٹیوٹس، انگریڈینٹس اس کا آ جائے گا کانسٹیٹیوٹس۔ اسی طرح آگے ہے ریوڈیمنٹری، تو ریوڈیمنٹری کا مطلب بیسک ہوتا ہے، جیسے فنڈامنٹل ہوتا ہے ایک لفظ بیسک، اسی طرح جو ریوڈیمنٹری ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بیسک۔ اسی طرح لفظ ہے سلٹرے، تو سلٹرے کا مطلب ہوتا ہے ہاٹ اینڈ ہیومڈ، ہاٹ اینڈ ہیومڈ، کوئی چیز گرم بھی ہو اور نمی والی بھی ہو۔ اسی طرح لفظ ہے کلاگ، اس کا آ جائے گا بچوں ٹو بلاک، یعنی کہ کو روکنا کسی چیز کو، رکاوٹ پیدا کرنا۔ پھر آ گیا بچوں بیکوت، بیکوت کا مطلب ہوتا ہے وصیت، جو مرنے والا، ابھی ہم نے وراثت کا قانون پڑھا کہ وہ 3 صدی ہجری میں وراثت کا جو قانون ہے وہ پاس ہوا، تو اس کا آ جائے گا ٹو لیو بائی ول، یعنی کہ وصیت کر کے دنیا سے جانا۔ ایسٹرے، ایسٹرے کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، یعنی کہ آف دا رائٹ پاتھ یا آؤٹ دا رائٹ پاتھ، تو یعنی کہ جو سیدھا راستہ ہے اسے پرے ہو جانا۔ اس طرح بچوں آگے لفظ ہے ایلوگائزڈ، تو ایلوگائزڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، یعنی کہ پریزڈ، تعریف کرنا کسی کی۔ اسی طرح آگے لفظ ہے انجینئس، انجینئس ہوتا ہے بہت ہی ماہر فنکار قسم کا آدمی، اس کا آ جاتا ہے سکلفل، سکلفل،
ماہر۔ آگے لفظ ہے کاسٹ، تو جو کاسٹ ہے اس کا آ جائے گا براٹ اباؤٹ، یعنی کوئی وجہ ہونا۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے آرکائک، اس کا ہوتا ہے آؤٹ ڈیٹیڈ۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے سٹریڈینسی، اس کا آ جاتا ہے ہارشنیس، سٹریڈینسی ہارشنیس، یعنی کہ سٹریڈینسی ہارشنیس سختی۔ اس کے بعد ہے ایکسکلپیٹ، ایکسکلپیٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا کسی چیز کو، یعنی کہ فنش کرنا۔ اسی طرح آگے لفظ ہے ویپڈ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈل، یا مثال کے طور پر احمق وغیرہ جو بیوقوف، یا ڈل بیوقوف جو ہوتا ہے جاہل۔ تو یہ بچوں لفظ ہیں جو کہ آپ کے لیے، یعنی کہ آپ نے ان کے سپیلنگ، اور سپیلنگ اگر نہ بھی نہ ہو تو پھر بھی آپ نے ان کو تیار کرنا ہے کہ ان کے سینونیم کیا ہیں، کیونکہ وہاں پر جو لفظ دیے جاتے ہیں دے آر ٹوٹلی آؤٹ آف یور پیٹرن، آؤٹ آف دا سلیبس، یہ آپ کے سلیبس میں عام طور پہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے، جو انہوں نے سلیبس دیا ہوا ہے اس میں یہ شامل ہے۔ اسی کے ساتھ بچوں تھینک یو ویری مچ۔ میں بلکہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جتنا بھی لیکچر ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ نوٹ کیا کریں، نوٹ کر کے آپ ان کو پڑھا کریں۔ جب آپ نوٹ کر کے ان کو پڑھیں گے تو بچوں آپ کو اس کا بہت زیادہ یعنی کہ فائدہ ہوگا، آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے لیکچر، اور جب لیکچر آپ کو یاد ہوں گے تو پھر بچوں آپ چاہے مثال کے طور پہ آپ کا این ٹی ایس کا ٹیسٹ ہو، پی ایس سی کا ٹیسٹ ہو، کوئی بھی ٹیسٹ ہو، تو اس میں انشاءاللہ آپ بہت کارنامے سارے انجام دیں گے، یہ یاد رکھنا میری بات۔ میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمت کر کے یہ اپنے پاس سارے کے سارے نوٹ کرنے ہیں۔ جب آپ یہ نوٹ کریں گے، ان کو آپ ڈیلی پڑھتے رہیں گے، تو پڑھتے رہنے کی وجہ سے آپ کی اتنی زیادہ پریکٹس ہو جائے گی، اتنی زیادہ پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ کے لیے کوئی بھی چیز یاد رکھنا پھر مشکل نہیں رہے گا۔ پہلے جو فلسفے ہیں ان کو بھی اپنی نوٹ بکس میں نوٹ کریں، اور یہ جو فلسفے ہیں ان کو بھی نوٹ کریں، تو انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہے اس میں آپ کو مزید یعنی کہ چیزیں بتاؤں گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم آج کا کام آج ہی کر لیں تو پھر ہمارے لیے بعد میں مسئلہ نہیں رہتا، لیکن ہم ہمیشہ یعنی کہ ٹالتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم کل کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ کل کے بارے میں یہ بڑا مشہور قول ہے کہ کل نیور کمز، کل کبھی نہیں آتی۔ جب آپ ایک دن گزار کے کل جاتے ہیں تو کل پھر آگے چلی جاتی ہے، اس لیے آپ نے ابھی سے تیاری شروع کر لینی ہے پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ جب بندہ عید پہ قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا مجھے خون پہنچتا ہے، بلکہ مجھے قربانی کا وہ جذبہ جو آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں ہوتا ہے وہ مجھے پہنچتا ہے، اس کے مطابق میں آپ کے جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو آپ کی خوبیاں ہوتی ہیں، جو آپ کے میں نے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ کرتا ہوں۔ بچوں اسی طرح پورے پیشن کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ آپ لوگ یہ لیکچر جو ہے یہ سنا کریں، اس کو نوٹ کیا کریں اور ان کو تیار کیا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ سارے لیکچر تیار کر لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس اتنا بڑا علم کا ذخیرہ آ جائے گا کہ چاہے این ٹی ایس کا ٹیسٹ ہو، پی ایس سی کا ٹیسٹ ہو، ایف پی ایس سی کا ٹیسٹ ہو، پی ایس سی کا ٹیسٹ ہو، ایجوکیٹرز کا ٹیسٹ ہو، کوئی بھی ہو، آپ کے لیے پاس کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ میں انگلش میں آپ کو دونوں طرح سے تیاری کروا رہا ہوں، ان کے جو ووکیبلری بلڈنگ ہے وہ بھی کروا رہا ہوں، جو گرامر پارٹ ہے وہ بھی کروا رہا ہوں، اور آزاد کشمیر کا جو سلیبس ہے این ٹی ایس کا اس کے مطابق تیاری کروا رہا ہوں۔ تو اس لیے بچوں آپ پوری دل جمی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ یہ تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ صاحب کو کامیاب کریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ایک غیر مسلم انسان ہے اس کی محنت بھی ضائع نہیں کرتا، تو ہم تو اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم تو اس کی توحید پہ، ہم تو رسالت پہ، آخرت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہماری محنت وہ کیسے ضائع کرے گا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رہے دنیا میں شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں ہے، شارٹ کٹ سے بندہ آگے نہیں جا سکتا، تو لہٰذا آپ نے محنت کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب لگائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری جو باتیں ہیں ان پہ بھی عمل کریں گے، جو میں لیکچر آپ کو دے رہا ہوں ان کو بھی سنیں گے، ان کو بھی تیار کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔